میں اپنے لیے بندگی اور اس کے لیے ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے لیے اس کی ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں، اس کے پیغام وحی کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتاہی کی شکل میں وہ عذاب نازل ہو جائے جس کو ختم کرنے والا کوئی نہ ہو، اگرچہ بڑی تدبیر کے ساتھ کام لیا جائے، اور اس کی دوستی خالص ہے۔ اس خدائے وحدہ لا شریک نے مجھے بتایا ہے کہ اگر میں نے اس پیغام کو نہ پہنچایا جو اس نے علی کے متعلق مجھ پر نازل فرمایا ہے تو اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اس نے میرے لیے لوگوں کے شر سے حفاظت کی ضمانت لی ہے، اور خدا ہمارے لیے کافی ہے اور بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اس کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے کہ اے رسول، جو حکم تمہاری طرف علی یعنی علی بن ابی طالب کی خلافت کے بارے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اے لوگوں، میں نے حکم کی تعمیل میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور میں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ جبرائیل 3 بار میرے پاس خداوند متعلقہ کے وہ سلام ہے یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ میں اسی مقام پر ٹھہر کر سفید و سیاہ کو یہ اطلاع دے دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی وسیع جانشین ہے اور میرے بعد امام ہے۔ ان کی منزلت میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی تھی، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد تمہارے حاکم ہیں۔ اس سلسلے میں خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مجھ پر یہ آیت نازل کی ہے کہ بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، وہ ہر حال میں رضا الہی کا طلبگار ہے۔ میں نے جبرائیل کے ذریعے سے خدا سے یہ گزارش کی کہ مجھے اس وقت تمہارے سامنے اس پیغام کو پہنچانے سے معذور رکھا جائے، اس لیے کہ میں متقین کی قلت اور منافقین کی کثرت، فساد برپا کرنے والوں، ملامت کرنے والوں اور اسلام کا مذاق اڑانے والوں سے باخبر ہوں، جن کے بارے میں خدا نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کی دلوں میں نہیں ہے، اور یہ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ پروردگار کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح منافقین نے بارہا مجھے اذیت پہنچائی ہے، یہاں تک کہ وہ مجھے ہر بات پر کان دھرنے والا کہنے لگے، اور ان کا خیال تھا کہ میں ایسا ہی ہوں کیونکہ علی ہمیشہ میرے ساتھ رہتے تھے اور میں اسی کی طرف متوجہ رہتا تھا اور اس نے مجھے قبول کیا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ اس سلسلے میں خدا تعالیٰ نے آیت نازل کی، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو رسول کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بس کان دھرنے والا ہے۔ اے رسول کہہ دو کہ کان ہیں، مگر تمہاری بھلائی سننے کے لیے کان ہیں کہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی باتوں کا یقین رکھتے ہیں اور مومنین کے لیے رحمت ہیں، اور جو لوگ رسول اللہ کو کان دھرنے والا بولتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر میں چاہوں تو مجھے کان دھرنے والا کہنے والوں میں سے ایک ایک کا نام بھی بتا سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو ان کی طرف اشارہ بھی کر سکتا ہوں، اگر چاہوں تو میں تمام نشانیوں کے ساتھ ان کا تعارف بھی کرا سکتا ہوں، لیکن میں اس معاملے میں کرم و بزرگی سے کام لیتا ہوں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود خدا تعالیٰ کی یہی مرضی ہے کہ میں اس حکم کی تبلیغ کروں۔ اس کے بعد آن حضرت نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اے رسول، جو حکم تمہاری طرف علی کے سلسلے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔